دنیا کے فائدے مانگنے کے بعد روحانی فائدے انہوں نے مانگے. اور ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت سے یہاں یہ سیکھیں کہ جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا مانگتے ہیں وہاں ہم ان کے لیے آخرت ضرور مانگیں. ان کی آخرت میں بہتری ان کے لیے اور ان کی آخرت میں جنت کے بلند درجات ان کے لیے ضرور مانگیں. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، مسلم ہو جا. قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسلمت لرب العالمین، میں تو رب العالمین کے لیے، مالک کائنات کے لیے مسلم ہو گیا. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گئے تھے. اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میں کتنا گیپ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام. اور جن الفاظ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جو لیگیسی چھوڑی، جو وصیت کی، انہی الفاظ میں وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی. اس کا مطلب ہے کہ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن اور پھر اس کے بعد اگلی جنریشن میں وہی لیگیسی ٹرانسفر ہوئی. انہی الفاظ کو آپ یعقوب علیہ السلام نے دہرایا، یعنی ان کی تربیت بھی اسی پیٹرن پر ہوئی. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی. ڈیتھ بیڈ پر یہ پوچھنا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کے لیے اپنے دن رات گزارو گے، کس کی ہستی کو پرائرٹائز کرو گے، یہ وہی انسان پوچھ سکتا ہے جس کی زندگی ساری کی ساری اللہ کے لیے وقف ہو گئی ہو، جس نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے والے کام کیے ہوں. ورنہ ڈیتھ بیڈ پر انسان کو یہ بات یاد آتی ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، آپ کو یا مجھے اس وقت عالم نزاع کا معاملہ آ جائے، موت کا معاملہ آ جائے، تو ہمیں سب سے پہلے کیا خیال آئے گا جو ہم اپنے بچوں سے کہیں گے؟ سب سے اچھا ڈاکٹر لے کر آؤ، سب سے اچھی جگہ مجھے لے کر چلو، یہاں فلاں جگہ میرا ٹیسٹ کراؤ، فلاں جگہ بات کر لو میرے لیے کمرے کی. ہم یہ بات کریں گے. ان کو کیا فکر ہو رہی ہے کہ اگر میں یہاں دنیا سے چلا گیا تو میری اولاد میرے پیچھے کس کی بندگی کرے گی؟ ان سب نے جواب دیا، ہم سب اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے. ہم اسی کے مسلم ہیں. مسلم یاد رکھیں کسی کلٹ کا نام نہیں ہوتا، بلکہ مسلم صحیح عقیدے، صحیح ترجیحات کا نام ہوتا ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو یہ بات بتا دی کہ اگر تمہیں بہت سی ہسٹوریکل انفارمیشن ہے کہ کون کس کا بیٹا تھا، کون کس کا پوتا تھا، کون کس کا دادا تھا، کس نے اپنی وصیت کے کیا الفاظ استعمال کیے، تو یاد رکھو یہ چیز تمہیں بخشوا نہیں سکتی. اس کے لیے تمہیں عمل کرنا ہوگا. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. اسلام کی جڑیں، جو آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی روٹس، اسلام کا کلچر عرب کلچر ہے، بالکل غلط کہتے ہیں. اسلام کا کلچر ابراہیمک کلچر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو، ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہمیں آگے اپنانے کو کہا گیا. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے.
اردو میں اتنا بڑا جملہ ہے کہ تم اطمینان رکھو، ان قریب اللہ تمہاری حمایت کے لیے ان کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی ان کے مقابلے پہ تمہاری حمایت کرے گا۔ تو عربی میں ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمْ، ایک لفظ فا الگ، فاسا یکفی میں فا نے آپ کو کیا بتایا؟ اللہ فوراً انسٹنٹینیسلی میری اور آپ کی مدد کے لیے موجود ہوگا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ اللہ کا رنگ یعنی اپنے اوپر سے پرانے تھاٹس کا، پرانے عقائد کا، پرانے نوشنز کا سب رنگ اتار کے ایک طرف کر دو، اور جب قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو۔ آپ دوپٹہ ڈائی ہونے کے لیے بھیجیں اور آپ کہیں کہ اس کو رائل سلک کلر کا کر دینا، رائل بلو کلر کا کر دینا، سلک کا دوپٹہ آپ اپنا بھیجیں، اور جب آیا ڈائی سے وہ ڈائی ہو کے تو اس میں درمیان میں پیچز ہوں، کہیں پہ رنگ ہلکا ہو کہیں پہ رنگ گاڑھا ہو، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ اسے واپس کر دیتی ہیں۔ اللہ کو بھی ہماری شخصیت کے اوپر پورا اسلام کا رنگ چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میرا کسی معاملے میں، کسی ایسپیکٹ میں زندگی کے کسی کا رنگ ہے، کہیں پر کوئی رنگ ہے، کہیں پر کوئی رنگ ہے۔ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جانا ہے، اور اللہ کا رنگ بندگی سے آتا ہے، اور بندگی انسان سیکھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، کہ میری زندگی کا ایک ایک اینگل صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری میں ہی ڈوبا ہوا ہے، میں اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کرتے ہوں۔ تو کہا گیا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ میں رنگنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ آج مسلمانوں نے بھی اپنی اپنی پسند کے گروہ بنا لیے ہیں اور اپنے اپنے نام رکھ لیے ہیں۔ 4 اسکول آف تھاٹس الگ، اس کے بعد ان 4 اسکول آف تھاٹس کے اندر ان کے اسکول آف تھاٹس الگ، پھر ان کے الگ۔ وہ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، میں نے کچھ عرصہ پہلے کہیں کسی سوشل ویب سائٹ پر دیکھا تھا، اس میں انہوں نے 2 مسلمان دکھائے، اور یہ دکھایا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ خودکشی کر رہا ہے، دوسرا مسلمان اس کو روکتا ہے، کہتا ہے بھائی خودکشی حرام ہے، وہ کہتا ہے مجھے مت روکو، میں زندگی میں بہت پریشان ہوں، وہ کہتا ہے نہیں تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں روکوں گا۔ پھر جو روک رہا ہے وہ ایک دم سے پوچھتا ہے اچھا تم ہو کیا، مسلمان ہی ہو یا غیر مسلم ہو؟ کہتا ہے نہیں میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے اچھا حنفی ہو یا حنبلی ہو، شافعی ہو یا مالکی ہو؟ کہتا ہے نہیں الحمدللہ میں حنفی ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ پھر وہ پھر اس سے پوچھتا ہے، اب حنفی کے اندر بھی وہ 12 مختلف، مجھے تو یاد بھی نہیں رہے، وہ 12 مختلف سیکٹ پوچھتا ہے کہ یہ ہے یہ ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، کہتا ہے الحمدللہ۔ وہ کہتا ہے یہ ہو؟ نہیں نہیں۔ جب وہ 12ویں پہ پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے تم یہ ہو؟ کہتا ہے نہیں، کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہیں تو خودکشی کر لینی چاہیے، تم تو مسلمان ہی نہیں ہو۔ ہماری سختی کا یہ عالم ہو گیا۔ حضرت عائشہ کون تھی؟ حضرت فاطمہ کون تھی؟ عثمان کون تھے؟ علی کون تھے؟ ابو بکر کون تھے؟ صحابہ کون تھے؟ حنفی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، شافعی تھے، کیا تھے؟ سوچیں تو، مسلمان تھے، مسلمون تھے، یکسو مسلمان، حنیف مسلمان تھے۔ تو آج مجھے اور آپ کو اپنے اندر ٹالرنس لانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت سے اب جو نسل آ رہی ہے، اب جو جنریشن آ رہی ہے، اس یوتھ کے اندر بہت ٹینڈنسی ہے کہ یہ یوتھ اس فرقہ بندی کو دور کر دے گی، یہ یوتھ اس فرقہ بندی کو، اس کیٹیگرائزیشن کو ختم کرے گی انشاءاللہ، اگر اس یوتھ کو آپ نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، اللہ نے کیا کہا؟ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے اور مجھ سے ہسٹوریکل فگرز نہیں پوچھے جائیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان ہستیوں سے، ان پرسنالٹیز سے سبقت اللہ اپنے اوپر لانا سیکھو، اور جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آزمائش سے گزارتا ہے اتنا آپ کا اور میرا سبقت اللہ گہرا ہو سکتا ہے،
پکا ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے. جیسے ڈائر کو جب مضبوط رنگ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو اچھی تیز فلیم کے اوپر ڈائی کرتا ہے، اونچی آنچ پر ڈائی کرتا ہے. اگر اللہ مجھے اور آپ کو نکھارنا چاہ رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بندگی کے رنگ میں ڈھالنا چاہ رہا ہے تو آزمائش آئے گی. اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم آزمائش میں ثابت قدم رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اوپر صبغت اللہ لانے کی بہترین توفیق عطا فرمائے. پارہ نمبر 2. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نادان لوگ ضرور کہیں گے. اچھا یہاں پر تھوڑا سا آپ اس کا پس منظر دیکھ لیں کہ یہ آیات جو ہیں وہ کس بیک گراؤنڈ میں، کس کانٹیکسٹ میں آئی ہیں. ہم نے بات کی تھی ابھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ کا قبلہ وہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قبلہ تھا بیت المقدس. مکہ کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ آپ ایسے رخ پہ نماز پڑھیں کہ آپ کے سامنے حرم بھی ہو، کعبہ بھی ہو، بیت اللہ بھی ہو، اور اس رخ کے اوپر سامنے بیت المقدس کی ڈائریکشن بھی ہو. یعنی استقبال القبلتین اس کو کہتے ہیں، دونوں قبلوں کا استقبال ہو جانا، دونوں قبلوں کے سامنے آ جانا. یہ چیز مکہ میں تو پاسبل تھی. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنا پڑا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی مدینہ نہیں آئے تھے. آپ کو مکہ سے خاص انسیت تھی، خاص اٹیچمنٹ تھی، آپ کو مکہ خاص پسند تھا. لیکن کفار نے ماحول ایسا کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا. اور اللہ کے رسول جب مکہ چھوڑ کر گئے ہیں تو اللہ کے رسول جب مدینہ میں اب رک کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے تو اب معاملہ یہ تھا کہ اب بیت المقدس کی ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہوئے کعبہ آپ کی بیک پر آتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت رنجیدہ کرتی تھی، اس لیے کہ آپ کو کعبہ کے ساتھ خاص انسیت تھی، خاص اٹیچمنٹ تھی. تو اب یہ جو یہاں پر لوگ آئے یہودی، ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر انہی کے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اچھا یہ تو ہم ہی میں سے ہیں، یہ کوئی الگ سے شریعت لے کر نہیں آئے، یہ تو وہی قوم ہے، یہ تو وہی عمل کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہم کرتے رہے ہیں. تو ان کے بارے میں یہاں پر اب آیات آ رہی ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کیا تو اس کے بعد اللہ نے پری ایمپٹ کیا یہودیوں کی بات کو، اس لیے اللہ نے کہا نادان لوگ ضرور کہیں گے. اللہ پری ایمپٹ کر رہا ہے سچویشن کو. انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. جیسے آج دین کی بات جو ہم کرتے ہیں اگر اس میں کنفیوژن ہونے لگے آپ کو تو آپ فوراً ایک کام کیا کریں. آپ کو کہیں دین کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ میں یہ کام کروں یا یہ کام کروں، اس کے بارے میں یہ رائے درست ہے یا یہ رائے درست ہے، اس سے پہلے کہ آپ اس کا علم حاصل کریں آپ کثرت سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو حق کی طرف، جینوئن نالج کی طرف لے کر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اب یہاں پر جو اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو. اب یہ نعمت دی جا رہی ہے مسلمانوں کو. اللہ کی شان یہ دیکھیں، مسلمانوں کو امت وسط ڈکلیئر کیا. وسط کہتے ہیں بیلنسڈ، بیلنسڈ کو بھی کہتے ہیں، درمیانی کو بھی کہتے ہیں، بہترین کو بھی کہتے ہیں وسطا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین درمیانی امت ڈکلیئر کیا. اور درمیانی امت کیوں ڈکلیئر کیا؟ ہم نے سورہ فاتحہ میں المغضوب اور الضالین کی ڈیفینیشن میں کل اس بات کو سمجھا تھا کہ مسلمانوں میں علم اور عمل کا بیلنسڈ ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے، عمل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور عمل کرتا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو درمیانی امت قرار دیا تو سورہ بقرہ کی اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 143 ایگزیکٹ مڈل ہے. ٹوٹل آیات سورہ بقرہ کی 286 ہیں.
286 ڈیوائڈیڈ بائی 2 اگر آپ کریں تو آپ کا آنسر 143 آتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے جس آیت کے اندر مسلمانوں کو درمیانی امت قرار دیا اس آیت کو ایگزیکٹ مڈل میں رکھا. یہ قرآن کے معجزے ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر آتے رہیں گے جب جب ہم اس قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمان امت کی کورونیشن سیریمنی کر دی اور جب یہ کہا کہ اب تم لوگوں کو امت وسط بنایا گیا ہے اور ان کا قبلہ تبدیل کیا گیا تو مسلمانوں کو ایک الگ شریعت پر ڈکلیئر کر دیا گیا. یعنی جب قبلہ تبدیل ہوا، ڈائریکشن تبدیل ہوئی، تو اب اس کا مطلب ہے کہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کو اپنی ڈائریکشن دے دی گئی، ان کو امت وسط بنا دیا گیا. اور جب امت وسط بنایا گیا، جب یہ بیج آف آنر ملا، جب اللہ نے کہا کذالک جعلناکم، ہم نے بنایا ہے کس کو؟ کم، تم سب کو. آپ جب اس کو پڑھیں تو آپ اپنے لیے اس چیز کو سمجھیں، اللہ نے مجھے امت وسط میں بنایا ہے. اب یہ رسول کی ذمہ داری جو تھی رسالت کی، یہ ان کے کندھوں سے اتر کر میرے کندھوں پر آ گئی ہے. یوں سمجھ لیں اسلام کو درست پریزنٹ کرنے کی، درست اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری صرف اور صرف میرے کندھوں پر ہے. جب میں اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر محسوس کروں گی تو میں ضرور بالضرور کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کروں گی، میں اسٹرگل کروں گی. جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہاں سب مسلمانوں کے اوپر ہے، تب ہم بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذمہ داری دی. اور یاد رکھیں عربی زبان میں اگر آپ یا قرآن کی زبان میں اگر آپ نعمت کو سمجھنا چاہیں تو نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری. نعمت کا مطلب کریڈٹ مل جانا نہیں ہے، نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری. اور اگر ہم اپنی ہر نعمت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو پھر ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کم سے کم کریں گے. میری اولاد میری ذمہ داری، میرا گھر میری ذمہ داری، میرا علم میری ذمہ داری، میرا انٹلیکٹ میری ذمہ داری، میری نالج میری ذمہ داری، میرا مسلمان امت میں پیدا ہونا میری ذمہ داری. اب مجھے اس ذمہ داری کو نبھانے کی ضرورت ہے. آپ سب یہاں آ کر بیٹھی ہیں، آپ سب اپنے پیچھے گھروں میں اپنی میٹس کو چھوڑ کر آئی ہیں. اگر آپ اپنی میٹ کو 4 کام بتا کے آئیں اور آپ جب گھر جائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ باہر مین گیٹ سے باہر پھر رہا ہے اور میٹ جو ہے مزے سے اندر سو رہی ہے، تو کیا میٹ کو آپ ڈانٹیں گی کہ نہیں ڈانٹیں گی؟ کیا میٹ آپ کو جواب دہ ہے کہ نہیں ہے جواب دہ؟ آپ اس کے ذمے لگا کے آئی تھی. اللہ نے میرے اور آپ کے ذمے یہ سارے کام کیے ہیں جن کو مجھے اور آپ کو نعمتوں کی شکل میں دے دیا گیا ہے. جب میں اور آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، پہنچیں گے روز محشر، تو اللہ میری اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا. اللہ مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے اس کو کیسا پالا؟ اللہ مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کن کاموں میں استعمال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہم جانتے ہیں جس میں آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے روز محشر ہل نہیں سکیں گے، جس میں ایک اس کی زندگی، اس کی جوانی، اس کا مال، اس کا وقت اور اس کی دیگر نعمتیں آ جاتی ہیں. کن چیزوں میں خرچ کیا؟ اللہ نے جو جوانی دی تھی اس کو کہاں لگایا، کہاں کھپایا، کہاں اپنی محنت لگائی، کہاں اپنا انٹلیکٹ لگایا، کہاں اپنی ذہانت کو استعمال کیا؟ یہ جو اللہ نے اتنا وقت دیا تھا اس کو کہاں استعمال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کثرت سے انسانوں کو دی گئی ہیں اور انسان کثرت سے اس کی ناشکری کرتے ہیں. اس میں ایک ہے صحت اور دوسرا ہے وقت. ہم میں سے زیادہ تر کے پاس تو الحمدللہ صحت ہے، یا اگر ہم اپنے بھی لائف سپین کو دیکھیں تو میجورٹی آف دا ٹائم تو ہمارے پاس اکثریت میں تو صحت ہی رہتی ہے. بیمار تو ہم کم پڑتے ہیں، زیادہ تر تو ہمارے پاس صحت رہتی ہے. اگر آپ اپنے رمضان کی روٹین کے علاوہ باقی 11 مہینوں کو دیکھیں تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہم فارغ زیادہ رہتے ہیں، مصروفیت تو کم ہی آتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان 2 نعمتوں کا سب سے زیادہ کثرت سے ناشکری کی جاتی ہے. تو ہم مسلمان اپنے امت وسط ہونے کی ذمہ داری ادا کرنے کی پوری کوشش کریں. اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے تو آگے کیا کہا؟ کیوں ذمہ داری ڈالی ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو. کیسے گواہ رہیں گے ہم لوگوں پر دنیا کے؟ جب ہم ان تک پیغام پہنچا دیں گے. اور پیغام پہنچایا زبان سے بھی جاتا ہے اور پیغام پہنچایا عمل سے بھی جاتا ہے. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ آپ کا اور میرا جو جسم ہے 5 فٹ کا، یہ اسلام کی بولتی ہوئی شکل ہو. میرا کردار اسلام کی زبان بن جائے، میرے معاملات نبھانا اسلام کی ریفلیکشن بن جائے.
لوگ میرے اس 5 فٹ کے جسم کے ذریعے اسلام کی خوبصورتی دیکھیں. یہ ہے میری اور آپ کی ذمہ داری. پھر آپ اور میں لوگوں پر گواہ بنیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کورونیشن سیریمنی کی، اور جتنا بڑا انعام اتنی بڑی ذمہ داری. اپنے اپنے کندھوں پر ہمیں اس ذمہ داری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہوا تھا، وہ اس لیے بنایا ہوا تھا کہ تاکہ اللہ دیکھے کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے. یعنی اسکالرز کہتے ہیں کہ جب مکہ میں تھے تو اس وقت جو یہود کے ایریا میں مسلمان ہو رہے تھے، جو مدینہ میں مسلمان ہو رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا تھا کہ یہ کس رخ پر نماز پڑھتے ہیں، کس رخ کو، کس ڈائریکشن کو اپنا قبلہ بناتے ہیں. اور جب مسلمان جن کو انسیت تھی، جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، جب یہ مدینہ آ گئے اور ان کو کعبے کی طرف بیک کرنی پڑتی تھی تو ان کا امتحان بھی ہو گیا کہ کون رسول کی پیروی کرنے والا ہے اور کون اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. ایمان یہاں پر تمام صحابہ کا کنسنسس ہے کہ اس آیت نمبر 143 میں یہ جو لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ کا الفاظ آئے ہیں، اس میں ایمان سے مراد نماز ہے. یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ جو تم نے مدینہ میں آ کے کچھ عرصہ 16-17 مہینے اس رخ پر نمازیں پڑھی ہیں تو اس کا مطلب ہے تمہاری تو ساری نمازیں ضائع ہو گئیں، تمہارا قبلہ تو حرم تھا، کعبہ تھا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری نمازیں ضائع ہو گئیں. مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے. اور جو ذرا کم علم والے مسلمان ہوتے تھے، کمزور ایمان والے مسلمان ہوتے تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل میں یہ پریشانی ہو گئی کہ کہیں ہماری نمازیں واقعی ضائع تو نہیں ہو گئی جو ہم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کے رخ پر نماز پڑھی ہے. تو ان کی بات کا جواب دیا گیا کہ اللہ تمہاری نماز کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو. اور ایک چیز اور، ایمان، جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کی زندگی میں نماز ہوتی ہے. ہم سب اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں میں ایسے مسلمان دیکھتے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے. اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم ان کو اس نماز پڑھنے کی ترغیب دیں. کم سے کم بولیں تو 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ کہیں تو. اس لیے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو تو اب یہ بات واضح کرنی ہے کہ وہ نماز پڑھ کر یہ پروف دے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کی عبادت دن میں 5 مرتبہ کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ بیت المقدس کے رخ پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور بیت المقدس جو ہے وہ مدینہ کے نارتھ میں تھا اور مکہ مدینہ کے ساؤتھ میں تھا، تو جب اللہ کے رسول کو مکہ کی طرف بیک کرنی پڑتی تھی تو آپ کو بہت دکھ ہوتا تھا. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول زبان سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے، کوئی کمپلینٹ نہیں کرتے تھے، بس نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں. لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اللہ کو اس لیے محبت تھی، اس کا اظہار یہاں بھی نظر آتا ہے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے، آگے ہم پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈر لگتا ہے، آپ میرے ساتھ جو ہے فرعون کو دربار میں مجھے بھیج رہے ہیں تو میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دیں. پہلے انہوں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، میں اپنی بات بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن ان کی اس کمپلینٹ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نہیں تم یہ کام کر لو گے. یعنی ان کی اس وقت اس خواہش کو پورا نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کی، بلکہ جو حکم دے دیا تھا اس حکم کو ماننے کے لیے ان کو ترغیب دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کوئی ابھی کمپلینٹ کی بھی نہیں، صرف نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات قبول کر لی. یہ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ ہے. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے. ان کی کتابوں میں تھی یہ بات
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجنا ہے جو آخری رسول ہوگا اور اس کا قبلہ کعبہ ہوگا، اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کی قبلے کی پیروی کرو۔ یعنی ڈائریکشنز مختلف ہو گئیں۔ اب اگر یہود کو بیت المقدس کی طرف سے رخ ہٹانا ہے تو ان کو مسلمان ہونا ہوگا، اور اگر مسلمانوں کو اپنا رخ صرف اور صرف بیت المقدس کی طرف رکھنا ہے، کوئی اس میں منافق شامل تھا جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا مدینہ آ کے، اس کے دل کی لائلٹیز یہودیوں کے ساتھ تھی، تو اس کا بھی امتحان ہو گیا کہ اب وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرے گا یا اب وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرے گا۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ یہ جو یہاں پر عربی میں اس آیت میں آیت نمبر 146 میں یعرفونہ آیا ہے، یہ ہو کا پروناؤن جو ہے اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جاتا ہے، یہ پروناؤن جو ہے اللہ کی طرف بھی جاتا ہے، اور یہ پروناؤن کعبہ کی طرف بھی جاتا ہے، بیت اللہ کی طرف بھی جاتا ہے، کہ یہ سے پہچانتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو بھی پہچانتے تھے، اللہ کی شریعت کو بھی پہچانتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس جینوئن شریعت موجود تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور جس میں لکھا ہوا تھا کہ آخری رسول آئے گا اور بنو اسماعیل میں سے آئے گا، اور کعبہ کے بارے میں بھی یہ جانتے تھے کہ آخری جو نبی ہوگا اس کا قبلہ، اس کی ڈائریکشن خانہ کعبہ ہوگی۔ جہاں تک اللہ کے رسول کو پہچاننے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول کو کیسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو اپنی اولاد کی خوشبو سے پہچان لیتی ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنے بیٹی یا بیٹے کے قدموں سے پہچان لیتی ہیں۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں، آپ سیڑھیاں چڑھنے کے انداز سے، اندر آنے کے انداز سے، دروازہ کھلنے کے انداز سے پہچان جاتی ہیں کہ کون سی بیٹی آئی ہے، کون سا بیٹا آیا ہے۔ بعض دفعہ تو آپ چابی رکھنے کے انداز سے پہچان جاتی ہیں، کس نے چابی پٹخ کے رکھی اور جس نے آرام سے میز پر رکھ دی چابی، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اب اپنی اولاد کو پہچان جاتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر یہاں کسی کا چھوٹا بچہ ہو، اتنا چھوٹا بچہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، مثال کے طور پر کسی کا 8-10 مہینے کا بچہ ہو اور آپ یہاں بیٹھی ہوں اور بچہ پیچھے جو ہے وہ مثال کے طور پہ کوئی میڈ سنبھال رہی ہو، آپ کا بچہ روئے اور وہاں پہ اور بھی 4-5 بچے ہوں، کیا یہاں بیٹھی ہوئی ماں اپنے بچے کے رونے کی آواز پہچان لیتی ہے؟ پہچان لیتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایسی تشبیہ دی کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے، پھر بھی انکار کرنے کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ اسٹرینج کنکلوژن کے اوپر تھے کہ مان گئے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے، دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یہ قطعی ایک امر حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ یعنی اب جس کے پاس علم آ جائے اب وہ فوراً عمل کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ کی اور میرے لیے بھی سبق ہے، علم آئے تو اب تم شک کا شکار نہ ہونا۔ آج مجھے اور آپ کو علم کی اگر دولت مل رہی ہے تو کل مجھے اس کو عمل میں کنورٹ کرنا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو مقصد اپنی زندگی کا اللہ کی رضا کو بنا لیں، مقصد اپنی زندگی کا اللہ کی دین پر عمل کرنا بنا لیں، مقصد اپنی زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بنا لیں۔ ہم اپنی زندگی میں معمولی مقصد بناتے ہیں، اگر مقصد بنانا ہے تو اسکالر کہتے ہیں کہ اللہ کو مقصد بناؤ۔ کسی اسکالر نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ ہائیسٹ کیا آپ کا مقصد ہو سکتا ہے جب آپ ہر کام کریں لیکن بیک آف دا مائنڈ آپ کے ذہن میں کیا ہو، لا مقصود الا اللہ، کوئی بھی کام کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، لا محبوب الا اللہ۔ اگر دنیا میں کسی سے محبت کریں تو اس لیے محبت کریں کہ اللہ نے آپ کو وہ نعمت عطا کی ہے، لا محبوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی محبوب آپ کو نہ ہو، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی مطلوب نہ ہو۔ اصل مقصد صرف اور صرف میرا اور آپ کا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، اللہ کی رضا کے ذریعے ہم اپنے دنیا کے معاملات کو نبھائیں، ہم اپنے حقوق نبھائیں، حقوق العباد نبھائیں اور ہم اللہ کی رضا تک پہنچ جائیں۔
تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، یعنی جہاں بھی آپ ہیں آپ کا قبلہ صرف اور صرف اللہ نے کعبہ ڈکلیئر کر دیا تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تم ان سے نہ ڈرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ فلا تخشوہم، تو ان سے مت ڈرو، وخشونی، تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو شریعت دے دی ہے وہ تو الٹیمیٹ سسٹم ہے دنیا کی بہتری کا، اور آپ کی اور میرے ہاتھوں میں جو قرآن ہے، آپ اور میں جو حامل قرآن ہیں، آپ اور میں جو امت وسط کا ایک ممبر ہیں، آپ اور میں تو ہیرے پہننے والے ہیں، یوں سمجھ لیں۔ کبھی آپ نے کسی ایسے ہیرے پہننے والے کو دیکھا ہے جو خود ہیرا پہنے اور سامنے جو کسی نے عام سا زرقون پہنا ہو اس کو دیکھ کے کہے کہ ہائے تمہارا زرقون کتنا اچھا ہے، میرا ہیرا تو بالکل بیکار سا ہے۔ ہیرا رکھنے والے شرمائیں اور شیشہ رکھنے والے اترائیں، ایسا حال ہم مسلمانوں کا آج ہو گیا ہے۔ جو کتاب آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے اس کے معجزات تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، صالح علیہ السلام کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، ہود علیہ السلام کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پڑھنے والا ہے، جس کو پڑھ کر اس کے خزانے تلاش کیے جاتے ہیں، جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کی ہر آیت میں ایک معجزہ موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے اس کتاب کے لیے وقت نکالیں۔ تو اللہ نے کہا تم ان سے مت ڈرو جو تمہارے لیے باتیں کرتے ہیں، جو تمہیں مختلف ٹائٹلز دیتے ہیں، تو مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ دیکھیں وہی آیت آ گئی، آیت نمبر 151، رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ اب یتلو علیکم کے بعد، تلاوت کے بعد پہلے یہاں پر سیکوینس بدل گیا، یزکیکم آ گیا۔ پچھلی آیت میں یزکیکم بالکل آخر میں آیا تھا، ویعلمکم الکتاب، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ حکمت کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ رسول تمہیں مورل ویلیوز بھی سکھاتے ہیں، شریعت بھی نافذ کرو، اپنے لاز کو بھی صحیح کرو، اپنے قانون کو صحیح کرو، اور اپنے مورل لاز بھی درست کر لو، تاکہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر تمہیں فائدہ پہنچائے جب تم قدم قدم پر رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرو گے۔ اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کس کا دل کر رہا ہے کہ میں اللہ کو فوراً یاد کر لوں؟ آپ کو کوئی انسان بہت پسند ہو، کوئی ایسی پرسنالٹی، جتنی یہاں بچیاں بیٹھی ہیں، بچیوں کی پرسنالٹی فیوریٹ کیا ہوتی ہے؟ کوئی پلیئر، کوئی ایکٹر، اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی اینکر، کوئی سنگر۔ سوچیں آپ سے وہ بندہ کہے یا بندی کہے، اللہ نہ کرے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ نامحرم مردوں کو جو ہیں ایڈمائر کرنے والی ہوں اور ان کو لک اپ کرنے والی ہوں، لیکن سوچیں کہ کوئی آپ کی فیوریٹ ہستی ہے، آپ کی پسندیدہ پرسنالٹی ہے، اور آپ کے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ سے کہتا ہے یا کہتی ہے جب تم مجھے یاد کرتی ہو میں بھی تمہیں یاد کرتی ہوں۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اگر کسی پسندیدہ شخصیت کو ذہن میں رکھ کے ہم یہ سوچیں تو کیسے خوشی سے ہماری باچھیں کھیل جائیں۔ اس وقت آپ کے اور میرے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اللہ نے کہا فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جس وقت میں اور آپ اللہ کو یاد کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو یاد کرے گا۔ حدیث قدسی کا مفہوم آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جو کوئی مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں بھی اس کو اپنے نفس میں، اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے وَمَن ذَكَرْنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرًا مِّنْهُ، جو کوئی مجھے کسی اسمبلی میں یاد کرتا ہے، کسی گیدرنگ میں یاد کرتا ہے، کسی محفل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو اپنی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور جو گیدرنگ، جو اسمبلی، جو محفل اللہ کی ہے وہ مقرب فرشتوں کی ہے۔
اللہ مقرب فرشتوں میں آپ کا اور میرا نام لے کر ہمیں یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں، اور ہمارا دل کرے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں تاکہ اللہ مجھے ان ریٹرن یاد رکھے۔